السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اہدنا وسددنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولاد آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکا جائے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اب دیکھیں لباس کے دو اس کے اقدام، لباس جو ہے ایک تو جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دوسرا ہماری زینت کا ذریعہ ہے۔ اور پہلا تو تھا ہی نا شرمگاہ کو چھپانے والا، قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے والا، اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ۔ بہترین لباس تو پھر کیا ہے؟ لباس التقوی۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی اس کا قیامت تک اس کا یہی ٹارگٹ ہے کہ وہ لباسوں سے ریویل کرنا چاہتا ہے، لباسوں کو ریویل کرنا چاہتا ہے۔ خاص طور پہ جس جینڈر کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا تھا اس کو سب سے زیادہ ننگا کر رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن کے نام پہ کیسے کیسے لباس دنیا میں آتے ہیں۔ سلیو لیس کہنے کو نہیں ہے کیونکہ اورگنزا کی بازو لگی ہوئی ہیں اور اندر سے ساری سی تھرو ہیں، اور اس کے بعد جب سلیو لیس پہنتے تو انہیں کیا حیا، کیونکہ اس سے پہلے ہی حیا کا ٹکڑا کر دیا تھا۔ اور پھر ایسے تنگ لباس پہننے والے کہ پہن کے بھی ننگے، ایسے سی تھرو لباس پہننے والے کہ پہن کے بھی ننگے ہیں۔ عورت کا اصل عزت کا مقام تو اس کا وقار، اس کا لباس تھا، لیکن اس نے اس کو شیطان نے اس کو چکر دے کے اس سے اتروا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں کے جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، مائل کرنے والیاں ہوں گی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی خاص طور پر ہیئر سٹائل جب سر کے اوپر باندھ کے وہ رکھا ہوتا ہے نا تو اس سے منع کیا گیا۔ اونچے سر، ایسی عورتیں پھر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، یہاں نہ کہ اس کی خوشبو پا سکتی ہیں، حالانکہ خوشبو اس کی دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ مردوں کو بھی اس نے ننگا کیا ہے لیکن زیادہ اس نے عورتوں کو ننگا کیا ہے۔ مردوں کے لباس بھی اس نے اتنے ٹائٹ کروا دیے کہ جو قابل شرم حصے تھے وہ واضح ہو کے باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رکوع سجود کر رہے ہیں انہی کپڑوں میں تو پورے جو لگتا ہے کہ انسانوں کے اتنی ٹائٹ پینٹیں پہنی ہوتی ہیں اور ان کی شرٹس اونچی چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں منع ہے، حالانکہ وہ پورے لباس میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ کسی بھی دیکھ لیں فیلڈ میں دیکھ لیں، مرد کا لباس پورا ہوگا، شادی شدہ ہونے کے فنکشن میں دیکھ لیں اس کا لباس پورا ہوگا، عورت کا لباس ننگا ہوگا۔
اور خاص طور پہ ہماری جو عرب کنٹریز ہیں اس میں بھی جو دلہنیں تیار ہوتی ہیں، میں حیران تھی کبھی دیکھنے کو، اگر کہتے ہیں نا کوئی ویڈیو نظر آ گئی سامنے کہ ان کا اور گوروں کا کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا، بے ایمانوں کا اور ایمان والوں کا کوئی فرق ہی نہیں دکھ رہا نا. تو کیسا چکر ہے. اور شیطان ہمیشہ دیکھے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پہلے انکریج کرتا ہے، اتنا سا کر لو کوئی بات نہیں. یاد آتا ہے ہمیں بھی چھوٹے ہوتے ہم امی سے اجازت مانگتے تھے، امی جان فل بازو کی بجائے تھوڑی سی اتنی کر دیں کوئی بات نہیں، بچے تھے نہیں سمجھتی کہہ دیتے تھے. اور پھر اس سے تھوڑی سی کونیاں بھی ننگی ہونے لگی ہے نا. کیسے شیطان انسان کو بہکاتا ہے. حالانکہ گھر کی چار دیواری میں باہر ایسے کبھی نہیں نکلتے تھے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر بھی یہ ممنوع تھی چیزیں ہمارے لیے. لیکن جھجک کیسے کھلتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا دوپٹہ لے کے رکھنے کی عادت بنائی جاتی ہے گھروں میں کہ ماں بہنوں کو والدین بھائیوں کے سامنے اپنی اوڑھنیاں لے کے رکھنی چاہیے. یہ والدین کا ایک، ہمارے جو قرون اولا کے والدین ہیں نا، ہمارے پیچھے والدین تھے، ان کی ایک ریت میں تھی چیزیں، اور ان کے پاس سینہ بسینہ جو ایمان تھا نا وہ زیادہ مفید تھا. انہوں نے سنا یعنی سینے سے سینے کو لیا ہوا تھا، انہوں نے پڑھ لکھ کے ہماری طرح تو نہیں سیکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر جب آہستہ 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 آپ دیکھیں جن والدین نے ہماری پرورش کی تھی ان کے لیے تو یہ بہت برا گناہ تھا. ہم نے اگر گنجائشیں مانگی تھی تو ہماری نظروں میں اب کیا ہے، وہ گناہ ہلکا ہلکا ہوتے 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 کہاں چلا گیا. میں اجتماعی طور پہ آج کی عورت کے اوپر بات رکھ رہی ہوں کہ ہم اس میں کہاں ہیں. اور جب شروع میں دیکھیں ہم ان ملکوں میں آتے تھے تو کوئی ننگا پن دیکھتے تھے تو توبہ طائب کرتے ہوئے نموشی میں لگتا تھا انہوں نے لگتا ہمیں ننگا کر دیا. اب لاپرواہی میں گزر ہوتے ہیں، بے شک ہم ان کو دھیان ہی دیتے، لیکن وہ جو ایک تھا نا گلٹ پیدا ہوتی تھی، کیا ہو گیا، کیا دیکھنے کو مل گیا، اب گلٹ نہیں آ رہی. تو حیا کو وہ پارا پارا کرتا ہے دھیرے 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 تاکہ وہ اس کے کام کا بندہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے لباس ہماری زینت کا حصہ بنایا تھا، ہمارے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا تھا، اور بہترین. اور لباس اللہ کی طرف سے یاد رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. جانوروں کو لباس نہیں دیا اللہ نے، لیکن ہمارے لیے لباس رکھا ہے، اور سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. پھر وہ یہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اگر کپڑے تبدیل کرنے لگے تو ایک دم پورا ننگا نہ ہو جائے، اس میں بھی بتدریج خیال رکھے کہ ایک چیز کو اتارا پہلے اس کو پہن لے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بڑے بزرگوں کی جو ہوتی تھی نا، اگر کسی شادی بیاہ میں اکٹھے ہوئے تو ہم نے دیکھا ان کو کہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، ہے نا، اس جو اونچائی والی کوئی چیز ہوتی تھی اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ کے اپنی قمیض بدلتی تھی. اور ویسے بھی جب جس کام پہ بسم اللہ پڑھ لی جائے نا جیسے، تو شیطان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن لامحالہ وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں ہمیں سوچ بھی نہیں آتی. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. لا حول ولا قوت. بے حیائی کا کام، بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اماں ابا نے ہمیں یہی سکھایا. مشرکین مکہ یہی کر رہے تھے نا، تالیاں پیٹتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے. لا حول ولا قوت. اللہ کے گھر کی عبادت ایسے ہوتی ہے بنا، اور الزام دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے سکھایا. واللہ امرنا بها، اللہ نے اس کا حکم دیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان کو بتا دیے اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے دراصل سارا حکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے. اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھیں اور اسی کو پکاریں اپنے دین کو، اس کے لیے صرف اور صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. اب یہاں پہ بھی عبادت کے ہمیں نکات دے دیے گئے. ایک ہماری نیت دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے. رخ ٹھیک رکھے گا مطلب کیا ہے؟ ہماری اٹینشن ہر چیز کے پیچھے صرف یہ ہونی چاہیے رب میرا رب تو راضی ہو جا. کسی کو دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، یا رب تو راضی ہو جا، تیری خاطر سارا معاملہ چل رہا ہے، یا رب تو راضی ہو جا. اور پھر خالص ہو کر اس کو اپنے رب کو رب کے نام سے پکارا جائے، اپنے دین کو خالص کر کے پکارا جائے. ساری عبادت صرف اور صرف اس کے لیے اخلاص والی ہونی چاہیے. ایک گروہ تو
اس نے سیدھا ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں کر کے رکھ دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی ہدایت کی ایک جو تقسیم ہے تو انسان کی چاہت کے اوپر ہی ہے، انسان کی راہ کے اوپر ہی ہے۔ اگر انسان بے حیائی کے کاموں میں خود ملوث ہے تو کوئی زبردستی کر کے کیسے تمہیں حیادار بنا دے، ہے نا؟ اور جو فطرتاً حیا کو لازم ملزوم سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھول سکتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اے بنی آدم، اپنے ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے راستہ رہو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو۔ انسان کے لیے تو آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ طب کی پوری کل ہے یہ آیت، کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کھانا پینا حلال پاک کھاؤ لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنے سے انسان کا دل جہاں پہ مردہ ہوتا ہے وہاں پہ باڈی میں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ایسے مادے زہریلے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر اور لامحالہ وہ ایسی بیماریاں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کی اپروچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو کھانا کیسا کرنا چاہیے؟ حد کے اندر، حلال کھانا ہے حد کے اندر۔ جہاں سمجھتی ہوں دو کبھی ہوتا ہے بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے تو 2 روٹی بھی کھا لیتے ہیں آپ، لیکن بچائیں کہ 2 سے پہلے 1.5 پہ لے جائیں، تاکہ اور دیکھیں، اور سبحان اللہ کتنی دفعہ یہ تجربہ کرا ہوا ہے کہ اگر آپ نے 1 روٹی کھا لی نا، وہ طلب ہو رہی ہے لیکن اٹھ کے کسی اور کام میں تھوڑی سا مصروف کر لیں اپنے آپ کو، تو آپ دیکھیں گے بھوک وہ 1 بے قناعت ہو جائے گی۔ اور شادی والوں نے اپنا کھانا بچانے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ٹرینڈ رکھا ہوا ہے نا، اسٹارٹر دیتے ہیں اس کے بعد پورا پونے گھنٹے کا گیپ دے دیتے ہیں، اور اسٹارٹر کے بعد وہ مین میل پہ کوئی آتا ہے اتنا توجہ سے، اور آلریڈی دل بھرے ہوتے ہیں کیونکہ آلریڈی انہوں نے اپنی فل کر لیا اس سے، اور یا پھر وہ وقفہ ملنے سے فل ہو گیا۔ تو اے بنی آدم، اپنی عبادت کے موقع پر کیا کرو؟ اب زینت اختیار کرو۔ زینت اختیار کرنے سے مطلب کیا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے اللہ کے گھروں میں آنا چاہیے۔ دین سیکھنے سکھاتے ہیں تو تب بھی صاف ستھرے کپڑے میں، نہ کہ وہ کہتے ہیں نا کچن کی لہسن اور پیاز کی بوئیں لے کے آ جائیں، اور جب سم ٹائم نہیں خیال رکھتے گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کا، اپنی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی انسان کو، حالانکہ اپنا ناک سب سے زیادہ کہتے ہیں نا قریب ہے، جیسے اپنے منہ کی اسمیل دوسروں کو تو جائے گی، ناک سب سے قریب تھا اس نے نہیں سونگی، ہے نا؟ تو اسی طرح اپنا خیال ہمیں خود رکھنا ہے۔ اگر جن کپڑوں میں ہم نے کچن میں کام کیا تھا تو کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کوئک شاور لے لیں، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے، منٹ والا وضو کی طرح پانی بہائیں اور نئے کپڑے جو نماز کے لیے رکھے تھے وہ پہن کے مسجد میں آ جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے تو جب نماز پڑھ رہے ہیں ہم ساتھ میں تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی ایٹماسفیئر میں بن رہی ہوتی، اور خدا نہ خواستہ جب ہم کچن سے کام کرتے ہوئے نکل کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو تو نہیں سمجھ آتی کیونکہ آپ کو اس میں آپ کے ناک کو رچی بسی ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ تو حد سے تجاوز نہ کرو کھانا کھانے میں، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کے بارے میں، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ تمہارا رب اس بات کو زیادہ حقدار ہے کہ اس کی خاطر زینت اختیار کی جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ وہ جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ اوپر کے 2 کپڑے بنا رکھیں جو جمعے کے لیے مخصوص ہوں، صاف ستھرے، یعنی اسپیشل ڈریس اپ ہو جائے اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، میں نے کسی عورت کا ایک واقعہ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے جیسے شادی پہ جو لباس پہنا تھا نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا اتنا فینسی اور اچھا لباس، اس کے مقابل والا پارٹی والا لباس میں نے اپنی نمازوں کے لیے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور میں اٹھتی ہوں، وضو کرتی ہوں، وہ لباس زیبتن کرتی ہوں اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ جمیل ہے نا، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے تو انسان کو جمیل۔ اور ہم الحمدللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھروں میں بھی رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا ایسے کپڑوں میں نماز پڑھیں جس میں خود کو احساس ہو رہا ہے کہ ان میں اسمیل آ رہی ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس طرح کی پاکی بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہمارے کپڑوں میں اسمیل نہ آتی ہو، کیونکہ فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں نا، پھر ان کو بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو کہ منہ میں بسان پیدا کرنے والی تھی تو کیا ہے برش کر لیں تھوڑا سا، اور اس کرنے سے انسان کو فریشنس فیل ہوتی ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خود نکالا تھا،
اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں تو دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی صاف صاف باتیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ خود خوبصورت ہے تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ زینت جو ہے اختیار کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا، تو یہ چیز منع کی گئی ہے۔ اور قل انما حرم ربی الفواحش، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، کیا؟ فواحش کے کام نہ کیا جائے، فواحش کے بے شرمی کے کام۔ تو بے شرمی کے کام کا تعلق ذہن سے بھی ہوتا ہے، حرکتوں سے بھی ہوتا ہے۔ آنکھ کا بھی زنا ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس سے آنکھ کا زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہے کچھ ایسا سن رہے ہیں جس میں انسان کی شہوت ابھر رہی ہے، زبان کا زنا ہے کہ ایسی باتوں میں پڑ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں شہوت کو ابھارنے والی باتیں کرنے لگا ہے۔ دل کا زنا ہے کہ دل میں ایسے برے برے خیالات سوچ رہا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تو حرام کیا تھا، زینت تو حرام نہیں کی، حلال اور طیب کھانا بھی حرام نہیں کیا، اللہ نے حرام کیا ہے؟ یہ فاحش کا حرام کیا ہے، کھلے ہو یا چھپے ہو اس سے بچنا ہے۔ فحش لباس بھی حرام ہے، چھپی دوستیاں بھی حرام ہیں، تنہائی میں کیے ہوئے برے کام بھی حرام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا گناہ کو کیسے فیل کرنا چاہیے؟ گناہ جو دل میں کھٹک جائے۔ انسان خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، لا محالہ سلیپری ایریا آ جائے، کہیں سلپ کر جائیں تو فوراً سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کر لینی چاہیے، پھر توبہ کے نفل پڑھ کے دعائیں کرنی چاہیے، پھر استغفار کر کے روتے ہوئے اللہ سے اللہ کو منانا چاہیے کہ اللہ جی وعدہ تو کیا تھا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر ہو گیا۔ گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بھی گننے والے کام ہے۔ فاحش نہ کرو، کھلے ہو یا چھپے ہو، گناہ نہ کرے اور حق کے خلاف زیادتی نہ کرے، حق کے اوپر زیادتیاں کرنے والا نہ ہو، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جس کے لیے اس نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہے جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو حقیقت میں جو کہ اس نے فرمائی ہو۔ اس میں بڑے کانشیس ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم باتیں کرتے کرتے اللہ کی بات کو نبی کی بات، نبی کی بات کو اللہ کی بات، یا دونوں کی بات ہوتی نہیں، صرف ایک اچھے کسی عالم صالح کی بات ہوتی ہے، اس کو قرآن سے ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے ہمیں، ہر قوم کے لیے مہلت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوگی۔ یہ قومیں جو دنیا میں آتی ہیں اور بستی اور جاتی ہیں اور رہتی ہیں نا، تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا پیچھے اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے، پوری کی پوری قومیں فنا ہو جاتی تھی، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمارے حق میں یہ دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ ان کو ایسے عذاب سے مبتلا نہ کرنا کہ ایک دم ایک ہی جس میں ساری ختم ہو جائے، اور یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، ہیریکانز آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تاکہ انسان سمجھ جائے ہر آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آزمائش دونوں چھپی ہوتی ہے نا، عبرت بھی اور عذاب بھی۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھ جائے تو واقعتاً وہ اس کے لیے عبرت بن جاتا ہے، اور اگر نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہے، وہ عذاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ دنیا میں چیزوں میں ریلیشن دیتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی عمر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر نہیں۔ یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں ہی صاف صاف بتا دی تھی۔ دیکھیں جب بچہ رحم میں ہوتا ہے نا، یہ عمر تو اسی وقت لکھ دی گئی۔ اے نبی، اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات کو پڑھ کر سنانے والے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، دو عمل پھر بھی ہیں۔ فمن اتقى، جو اللہ سے ڈرا، اور اصلح، اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، تو ان کو دو خوشخبریاں ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتے ہیں، اہل دوزخ وہی ہیں جو ہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ تو اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ لکھا جا رہا، ہر چیز منہ سے نکلنے سے پہلے کنٹرول ہو رہی ہے اور ضبط ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کو پوچھیں گے، بتاؤ، یہ وہ گرز ایک ایک گرز ماریں گے اور پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی پہچان کرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟
تمہارے مبود جن کو تم نے خدا کی بجائے پکارتے تھے وہ کہیں گے یہ سب تم سے گم ہو گئے، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم جن کو مانتے رہے وہ تو آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، واقعی ہم منکر حق ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ یعنی گروہ جنوں جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوگا۔ یہ کیسی دوستی تھی دنیا میں؟ سچے دوست تو سچوں کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس کی سچائی کا اثر دنیا کے بعد آخرت میں فیل کریں گے، ان کو آسانی ملے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ حشر کا دن بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن مومن کو مقربین کا ساتھ ملنے کے بعد ان کو ایسے ہوگا جیسے ظہر نماز پڑھنے کی دقت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم خواہشیں تو بہت رکھتے ہیں، تمنائیں ہیں ہماری بھی، لیکن جب پریکٹس میں اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں اس میں دیکھیں شیطان کیسے ہمیں ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ شعوری زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انجام کن لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے ہو رہا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین بھی بنا، مقربین بنا دے، اور صالحین و مقربین کے ساتھ اٹھانا، ورنہ جو جہنمیوں کے ساتھ اٹھیں گے تو ہر گروہ دوسرے پہ لعنت کرے گا، حتیٰ کہ سب جب جمع ہو جائیں گے تو بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا یا رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ اندھی تقلید کا یہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بعض اوقات اندھی تقلید میں لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو بھی نیچے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیر صاحب نے یہ فرمایا، تو اللہ وہ اب بد دعائیں دے رہے ہیں، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو اب کیا دوہرا عذاب دے۔ تو ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے اب دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں، کیونکہ تمہیں بھی تو عقل شعور دی گئی تھی نا، رائٹ اور رانگ تمہیں بھی سمجھایا گیا تھا۔ پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کوئی فضیلت تو حاصل، تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کا نتیجہ عذاب سے چکھو۔ دونوں ایک دوسرے بری زما ہو رہے ہیں، دونوں الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں کون سا مجبور کیا تھا، ہم کون سا تمہیں لاچار کر رہے تھے، ہماری کون سا کوئی اتنا بڑا پن تھا تمہارے اوپر کہ تمہیں مجبور کر کے ہم اپنے گرویدہ بنا رہے تھے، تم بھی تو عقل شعور رکھنے والے تھے۔ اور وہ کہیں گے کہ نہیں تم نے پھنسایا تھا۔ اور جہنم میں ایک اور جو یہ جلنے اور وہ کہتے ہیں نا کہ زقوم کا پھل کھانے اور پیپ اور خون پینے کے عذاب کے علاوہ لڑائی جھگڑے کا عذاب بھی ہوگا۔ اور جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ کیا اس میں سکون ہوتا ہے؟ ہر وقت چخ 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 چخ، کبھی چھوٹوں کی کبھی بڑوں کی۔ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ الہی دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ لباس کو ہمارے تقوی کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمیں حیا اور باحیا انسان بنا دے، یا اللہ ہمیں شیطان اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ ہمیں شرک اور بدعت جیسے جرائم سے اپنی پناہ میں رکھ بچا لے، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے، یا اللہ ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرما دے، یا اللہ اپنے قرآن سے مضبوط تعلق دے اور اس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔